کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ شہزادہ حضور حافظ ملت پیر طریقت سرکار حضور عزیز ملت جلوہ فگن ہو چکے ہیں. وہی شہزادہ حضور عزیز ملت حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ عزیزی المعروف نعیم ملت آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. مظہر حضور حافظ ملت سرکار حضور نصیر ملت کا مقدس چہرہ دیکھ بہت دیر سے ہم لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. دیگر علماء کرام سے ہمارا اسٹیج لبریز ہے اور یہ بڑا روحانیت کا ماحول ہے. آپ تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور دارالعلوم قادریہ نوریہ سے فارغ ہونے والے کل 27 خوش نصیب طلباء کرام، جس میں 10 شعبہ عالمیت سے، 12 شعبہ قرات سے اور 5 شعبہ حفظ سے، کل 27 طلباء کرام کی فراغت ہو رہی ہے. انشاءاللہ دستار بندی کا حسین منظر آپ تمامی حضرات ملاحظہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی اس وقت پورا مجمع ادب و احترام کے ساتھ اپنے مشائخین پیران طریقت کی زیارت سے سب لوگ مشرف ہو رہے ہیں. درمیان میں ہمارے بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی آئے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہوں، پرنٹ میڈیا سے ہوں. سبھی میڈیا بھائیوں کا، میڈیا کرمیوں کا ہم اس ادارے کی جانب سے سواگت کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس دودھی ودھان سبھا کے جو پورو ودھایک اب کہیں گے جن کا سورگواس ہو گیا، ہمارے وجے کمار گنڈ جی، ان کے پتر جو اس دودھی ودھان سبھا کے بھاوی پرتیاشی کے روپ میں نریندر پرتاپ سنگھ جی اپستھت ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس پنچایت چھیتر کے جو پنچایت سدس ہیں زبیر عالم صاحب اور اودھ نارائن یادو جی، جو سماجوادی پارٹی کے دودھی ودھان سبھا چھیتر کے ادھیکش ہیں. ماسٹر کونین صاحب نے یہ لسٹ دیا اور سبھی جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، سبھی لوگوں کا راجنیتک سمبند سے، میڈیا سے جن کا سمبند ہے، سبھی لوگوں کا میں سواگت کرتا ہوں. بہت زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے جو بھی ہمارے سیاسی لیڈران آئے ہیں اور جو بھی ہمارے نریندر پرتاپ سنگھ جی آئے ہیں بھاوی پرتیاشی ودھان سبھا کے، وہ یہاں آ کر یہ سندیش دے رہے ہیں کہ محبتوں سے بھرا یہ جہان دے دیں گے، زمین کیا چیز ہے ہم آسمان دے دیں گے، ہمارے چھیتر میں نفرت کی بات مت کرنا، ہم ایکتا کے لیے اپنی جان دے دیں گے. یہ آپسی بھائی چارہ کا سندیش دے رہے ہیں. گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مکمل طور سے پریاسرت ہیں. اس جلسے میں ان کا سواگت ہے. حضرات اب آئیے بلا تاخیر دستار بندی کا حسین منظر آپ ملاحظہ کریں. جن جن طلباء کرام کی فراغت ہو رہی ہے میں ان کے نام کا اعلان کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی محمود احمد برکاتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور ادارے کے حوالے سے حضرت کچھ روشنی ڈالیں گے. روشنی ڈال کر آپ دستار بندی کا حسین منظر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ، آپ اپنی آنکھوں سے بزرگ شخصیتوں کے جلوے کو دیکھ رہے ہیں. شہزادہ حضور حافظ ملت بلکہ حضور حافظ ملت کی روحانی اور علمی امانتوں کے امین حضور عزیز ملت صاحب قبلہ مقدس العالی تشریف فرما ہیں. حضور حافظ ملت کے فیضان کا پیکر مجسم بن کر حضور نصیر ملت مقدس العالی بھی جلوہ فرما ہے. شہزادہ حضور عزیز ملت حضور نعیم ملت مقدس العالی بھی تشریف فرما ہے اور جامعہ اشرفیہ کے بڑے جلیل القدر استاذ بلکہ ہم سب لوگوں کے بھی استاذ حضرت علامہ مسعود احمد صاحب برکاتی بڑی روحانی تقریر ارشاد فرمائی. میرے تعلیمی زمانے میں حضرت کی تقرری بالکل ابتدائی طور سے ہوئی تھی، یعنی سال 2 سال یا 4 سال ہوئے تھے. تو مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ حضرت سے کوئی کتاب پڑھنے کا شاید مجھے موقع نہیں ملا، مگر حضرت کے رکھ رکھاؤ، حضرت کی گفتگو
سارے مدرسین کے درمیان ایک الگ طرز زندگی، شاگردوں کے ساتھ شفقت و محبت، وہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ ان کا انداز بہت نمایاں تھا۔ تقریریں تو بہت سنتے ہیں آپ، مگر آج آپ نے بزرگوں والی تقریر سنی ہے۔ حضور احسن العلماء کے فیضان کا چشمہ آج بہہ رہا تھا، اور بڑے سادہ انداز میں کتنی دل نشیں باتیں، کتنی قیمتی باتیں ارشاد فرما گئے۔ شہزادہ حضور نصیر ملت کی بھی آنکھیں بھر آئی، میں بھی کئی بار رویا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات کے دل کے نہا خانوں تک ان کے جملے ضرور پہنچے ہوں گے۔ جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل پر برستی ہے، بات جب زبان سے نکلتی ہے تو کان تک جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 30 سال کے بعد آج حضرت کی مجھے زیارت ملی، مگر فوراً پہچان گئے مولانا محمود صاحب۔ سبحان اللہ، آدمی جب گناہوں سے دور رہتا ہے تو یادداشت اس کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی کہ حضور میری یادداشت کمزور ہے، تو میرے استاد نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ امام شافعی کیا گناہ کرتے ہوں گے؟ سبحان اللہ، بزرگوں کے نزدیک حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو ارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھ سے کہا گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ فرمایا میں نے خود عرصہ وقت بنا رکھا ہے جس میں سارے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شاگردوں سے کہا، مگر ناشکری قوم سے آپ حضرات بہت شکر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ جیل جاتے جاتے اب تو اکثر استاذ بچتے ہیں، بچ گئے، مقدر سے تو بچ گئے۔ سبحان اللہ، امام احمد ابن حنبل کا ذکر کتنا دل نشیں انداز میں فرمایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا انتقال 243 میں ہوا، امام شافعی کا انتقال 204 میں ہوا۔ امام احمد ابن حنبل کے مزار پہ مجھے حاضری کی سعادت ملی ہے۔ فرماتے تھے امام احمد ابن حنبل کے 40 سال ہو گئے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ایسے بافیض اساتذہ کے فیضان روحانی سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ظاہر نیک ہونے سے نہیں ہوتا، جب باطن نیک ہوتا ہے تب آدمی کا فیض جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور احسن العلماء سے حضرت بھی مرید ہیں، اور اللہ کا ہزارہ شکر ہے کہ حضور احسن العلماء کے قدموں سے میں بھی وابستہ ہوں۔ شاید یہ تعلق بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ پاک ایسے بزرگ اساتذہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ فارغ ہونے والے طلبہ کا میں نام پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلا طالب علم ہے نیاز انصاری، اختر حسین کے بیٹے ہیں، شولے پلامو کے رہنے والے ہیں۔ یہ درجہ عالمیت سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے طالب علم یہ فرحان انصاری ہیں، ان کے والد کا نام شمیم انصاری ہے، یہ نوادہ گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے طالب علم کا نام منظر رضا ہے، یہ اختر حسین صاحب کے بیٹے ہیں، بوڑی پلامو کے رہنے والے ہیں۔ چوتھے طالب علم کا نام احمد القادری، جن کے والد کا نام علیم الدین ہے، اور یہ ددھول گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ سارے
فارغ ہونے والے طلباء جلد جلد تشریف لائیں اور اپنے بزرگوں کے ہاتھوں سے سند فراغت حاصل کریں۔ 5ویں طالب علم کا نام انور انصاری ہے۔ یہ غلام ربانی صاحب کے بیٹے ہیں، دودھول گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ 6ٹھے طالب علم کا نام مصطفیٰ انصاری ہے۔ یہ قسم الدین انصاری صاحب کے بیٹے ہیں، بیل پہاڑی گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ 7ویں طالب علم کا نام منظور عالم، یہ نظام الدین صاحب کے بیٹے ہیں اور رارو گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ 8ویں طالب علم کا نام عرفان انصاری، یہ عبدالعزیز انصاری کے بیٹے ہیں، چپری گڑھوا کے یہ رہنے والے ہیں۔ 9ویں طالب علم کا نام شاہد انصاری، یہ شمیم انصاری صاحب کے بیٹے ہیں، بیر بندھا گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ اور 10ویں طالب علم کا نام توحید عالم ہے، ان کے والد کا نام توفیق عالم، یہ اسی گاؤں کے رہنے والے، ہر پورا سون بھدر کے رہنے والے ہیں۔ اس طرح درجہ عالمیت میں 10 طلباء نے دستار فراغت حاصل کی ہے، اور ابھی آپ نے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار کو سجتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان سب طلباء کو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید علم دین کے حصول کی توفیق اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ یہ درجہ عالمیت کے 10 طلباء کا نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ درجہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت بڑا علامہ بنا دیا، مگر ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے علم کی پہلی سیڑھی پر انہیں کھڑا کر دیا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ اپنی ہمت دکھاتے جائیں گے، علم کی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے انشاءاللہ یہ اپنے بزرگوں کے قدموں تک پہنچیں گے، اور بزرگوں کے واسطے سے انشاءاللہ قرب الہی کی منزلوں پر فائز ہوں گے۔ تو جس کے دل میں جیسا شوق ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ امام احمد ابن حنبل کا تذکرہ فرمایا استاد گرامی حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب نے، اور اس میں ذکر آیا حضرت یحییٰ ابن معین کا۔ یحییٰ ابن معین کا یہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھی ہیں یا شاگرد ہیں؟ 243 میں امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا، اور 247 میں امام یحییٰ ابن معین کا انتقال ہوا۔ میں ان کے نام سے اس لیے بے حد لگاؤ رکھتا ہوں۔ جی، میرٹھ کے فارغین کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے طالب علم کا نام طارق انور ہے، ان کے والد کا نام قمر الدین انصاری، یہ گوئندی گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ دوسرے طالب علم کا نام مبین علی، ان کے والد کا نام غلام احمد رضا ہے، یہ دودھول گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے طالب علم کا نام علی رضا، ان کے والد کا نام محمد منصور انصاری، یہ پتیہاری گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ چوتھے طالب علم کا نام غلام جیلانی، ان کے والد کا نام عطا اللہ انصاری ہے، یہ گوئندی گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ پانچویں طالب علم کا نام سفیان انصاری، ان کے والد کا نام سلیمان انصاری، یہ جترو گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ ساتویں طالب علم کا نام ارشاد انصاری، یہ استاد انصاری صاحب کے بیٹے ہیں، سمری گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ شاید گڑھوائی سمری ہی کے نام پر ہمارے حاجی اسحاق صاحب بلاسپور سے چل کر چلے آئے ہیں، اور ان کے بغل میں حاجی ببلو صاحب ہیں۔ نام آپ کو میں بھول جاتا، مگر ریاض احمد صاحب صدیقی جو حاجی ببلو صاحب کے نام سے مشہور ہے، بلاسپور سے چل کر تشریف لائے ہیں،
صرف جلسے میں شرکت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سامعین کی حاضری کو قبول فرمائے اور ایسی بزرگ شخصیتوں کے دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ 8ویں طالب علم کا نام محمد شاہد انور فرحان انصاری، یہ نصیر الدین انصاری کے بیٹے ہیں، جکرو گڑھوا کے رہنے والے۔ 7ویں طالب علم ارشاد انصاری، یہ استاد انصاری کے بیٹے ہیں، سمری گڑھوا کے رہنے والے۔ 8ویں طالب علم کا نام محمد شاہد انور، یہ ضیاء الانصاری صاحب کے بیٹے ہیں، کرما پلامو کے رہنے والے۔ 9ویں طالب علم کا نام اویس رضا، ان کے والد کا نام امانت علی، یہ کھمریا وجے نگر بلرام کے رہنے والے ہیں۔ 10ویں طالب علم کا نام عبد الوحید، یہ ان کے والد کا نام شیخ فرید، یہ ہیم اڑیسہ کے رہنے والے ہیں۔ 11ویں طالب علم کا نام نیاز احمد، یہ مولانا اشرف حسین مرحوم کے بیٹے ہیں، ابھی 1-2 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا، جامعہ شمسیہ کے وہ محتمل تھے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ نیاز احمد یہ کدور گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ اور 12ویں طالب علم کا نام گلشن علی، ان کے والد کا نام اجو علی گوپی گنج بھدوہی کے رہنے والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام یحییٰ ابن معین کے نام سے میں بڑا گہرا لگاؤ رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے، ان کی مجلس میں گفتگو چل رہی تھی کہ طواف کعبہ افضل ہے یا مدینے کا سفر افضل ہے، تو محدثین نے، بزرگوں نے اپنے اپنے حساب سے اظہار خیال فرمایا۔ کسی نے امام یحییٰ ابن معین سے پوچھا، حضور آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سبحان اللہ کیا جملہ ارشاد فرمایا، لَدَوْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَتَيْنِ طَوَافِ الْكَعْبَةِ، مدینہ منورہ کا ایک سفر 200 بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ حضرت نے فرمایا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک کی۔ سبحان اللہ۔ درجہ حفظ سے 5 طلبہ نے فراغت حاصل کی ہے۔ پہلے طالب علم کا نام شاطب جمال، یہ جمال نبی صاحب کے بیٹے ہیں، انوار کالونی سون بھدر کے رہنے والے ہیں۔ دوسرے طالب علم کا نام ارشد رضا، ان کے والد کا نام مبین احمد ہے، یہ رام چندر جو بلرام کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے طالب علم کا نام حفاظت حسین ہے، یہ کرامت علی صاحب کے بیٹے ہیں، چوپن سون بھدر کے رہنے والے ہیں۔ چوتھے طالب علم عابد علی، یہ شیخ فرید کے بیٹے ہیں، یہ ہیم اڑیسہ کے رہنے والے ہیں۔ رائے گڑھ کے قریب ایک جگہ ہندی وہاں ایک بزرگ کا مزار ہے، ساتھو بابا سے مشہور ہے۔ اور 5ویں طالب علم کا نام فریاد حسین ہے، ان کے والد کا نام اقبال احمد، یہ ٹیڑھی ہریا گڑھوا کے رہنے والے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام یحییٰ ابن معین 247 ہجری، امام احمد ابن حنبل کے شاگرد یا ہم سبق، 247 ہجری میں فرمایا، لَدَوْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَتَيْنِ طَوَافِ الْكَعْبَةِ، خانہ کعبہ مدینہ منورہ کا ایک سفر خانہ کعبہ کا 200 بار طواف کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں، ایک بات اور عرض کر دوں، 2 بات عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تخت پہ غسل دیا گیا ہے، امام یحییٰ ابن معین مدینے سے چلے حج کے لیے مکہ شریف، راستے میں حضور کو خواب میں دیکھا، فرمایا میرا پڑوس تمہیں پسند نہیں ہے؟ سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ ہے واپسی کا، لوٹ گئے راستے سے۔ 2-3 دنوں کے اندر وصال ہو گیا، مگر پوری 1400 سال کی تاریخ میں یہ واحد شخصیت ہے کہ علم حدیث کی خدمت کے صدقے میں جس تخت پر حضور کو غسل دیا گیا تھا وصال کے بعد،
اسی تخت پر امام یحییٰ ابن معین کو غسل دیا گیا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کی خدمت کیجئے۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کام کرو نام تو وہی جائے گا۔ ایسی شاندار خدمتیں انجام دے کر وہ رخصت ہو گئے، مگر آج بھی کتابوں کے اوراق میں ان کے نام زندہ ہے، اہل علم کے دلوں میں ان کے کارنامے زندہ ہے۔ آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ یہ ہمارے روحانی باپ حضور نصیر ملت جلوہ گر ہے۔ حضور حافظ ملت کی امانتوں کے پیکر مجسم حضور عزیز ملت تشریف فرما ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے جلیل القدر استاد حضرت علامہ مسعود احمد صاحب بغدادی جلوہ گر ہے۔ شہزادہ حضور نصیر ملت، شہزادہ حضور عزیز ملت، حضور نعیم ملت تشریف فرما ہے۔ اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ پہلی بار دارالعلوم کے دستار بندی کے جلسے میں میرے جسمانی والد الحاج قمرالزماں صاحب موجود ہیں، سامنے میں تشریف فرما ہے۔ وہ میرے والد کریم ہیں، آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی عمر کو بڑھائے، اللہ پاک انہیں صحت عافیت سے رکھے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ نیاز احمد وہ آ رہے ہیں اور ہدیہ تشکر کے طور پر کچھ پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ ابھی رک جائیے، آپ لوگ تھوڑا رک جائیے بھائی۔ قابل صدر احترام اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص شہزادہ حضور حافظ ملت، حضور عزیز ملت حضرت علامہ الحاج الشیخ عبدالحفیظ صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور فیضان حضور حافظ ملت، حضور نصیر ملت حضرت علامہ الحاج محمد نصیر الدین عزیز صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ دارالعلوم قادریہ نوریہ، نیز مجاہدی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ، سابق استاد دارالعلوم دہلی نماز الہ آباد، نیز مفکر عالم مفتی اسلام حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، استاد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اور تمام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج وہ مبارک اور یادگار گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، جس کے لیے ہمارے والدین نے راتوں کو آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگی، اور جس کے حصول کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نے بے شمار محنتیں اور شفقتیں فرمائی۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ہمارے سروں پر عالمیت کا تاج رکھا گیا ہے۔ اس عظیم نعمت پر ہم اپنے رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، لہٰذا لیکن اس مسرت کے ساتھ ایک احساس بار بار ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ جس مادری علمی میں ہم نے علم کا ایک عظیم اور قیمتی حصہ گزارا، جس کے چشمہ علم و حکمت سے اپنی علمی تشنگی کو بجھائی، آج اسی مشفق ادارے اور ان شفیق اساتذہ کرام کی آغوش تربیت سے جدا ہو رہا ہوں۔ لہذا جنہوں نے ہماری علمی فکری اور اخلاقی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے اساتذہ کرام، انتظامیہ اور تمام معاونین ادارہ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں نعمتوں، برکتوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم اپنے اساتذہ کرام اور بزرگوں کے سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ دوران تعلیم اگر ہم سے کسی بھی موقع پر دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی، بے ادبی یا گستاخی سرزد ہو گئی ہو تو ہمیں اپنے دل سے معاف فرمائیں،
और हमारे बेहतर मुस्तकबिल और इखलास के साथ खिदमत दीन और इस्तकामत के लिए अपनी कीमती दुआओं से नमाज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।